اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، ہر بات میں اپنی زندگی میں آبزرویشن میں، مشاہدے میں اور تحقیق کے طور پر ذہن کے دریچوں کے اندر میں ڈالتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ باتیں کیسا حق ہے۔ سب سے پہلے یہاں کے فیکس چینل والے یا جو ہے چینل 7 یا BBC والے ادھر لندن میں یا کوئی بھی مسلمانوں کو جب انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو مسلمان جب بات کرتا ہے تو بیچ میں توڑ دیتے وہ بات کو، اس کا خطا کلامی کر دیتے یا حجت کے طور پہ کیا کرتے، اس کی بات نہیں سننے کے لیے جو ہے چیخنا شروع کر دیتے۔ یہ شیطان ہے، یہ جتنے بھی چینل والے ہیں شیطان ہے۔ یہ اسلام کو صحیح طریقے سے ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے نہیں دیتے۔ میں کئی انٹرویو چیک کرا، بیچ بیچ میں چلاتے۔ انڈیا میں رونا کیا ہے بولے تو ایک لیڈر بولتا رہتا، دوسرا لیڈر بولتا رہتا، پھر وہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کے جیسا بات کرتے رہتے، کتے بلیوں کے جیسا۔ وہاں پر جو ہے ایجوکیشن ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے جیسی بات رہتی۔ مگر یہ حکمت سے کیا کرتے یہاں، یہ جو ایجوکیٹڈ جو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار کی کرسچنز، وہ چینلوں پہ کیا کرتے مسلمان کو بولنے نہیں تھے، اور بے شرم مسلمان جا کے وہاں بات کرنا چاہتا۔ اور مسلمان اتنا گئے گزرا ہو گیا، اب اپنے آپ کو میں ایکس مسلم بول لے رہا، اپنے آپ کو میں جو ہے ایتھیس ہو گیا بول رہا، اپنے آپ کو جو ہے اتنا ڈرا خوف والا ہے۔ ارے تو مر ہی جائے گا ایک دن۔ دیکھو دنیا کے اندر نفرت آج تک چلتے رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہا، کس کا فائدہ ہوا یہ سوچنا ہے۔ موت تو آنے والی ہے، ایک آدمی کی زندگی اب 60-70 سے زیادہ نہیں ہے، موت تو آنے والی ہے۔ پھر آدمی ڈر کیوں رہا ہے؟ مسلمان بزدل کیوں بن گیا؟ دیکھو آج مسلمان کے پاس علم نہیں ہے۔ کل میں کینسر کا قصہ بتایا، وہ بچہ جو ہے شان و شوکت سے جینا چاہ رہا تھا دنیا میں، کینسر آیا، ختم ہو گئی اس کی زندگی کا مقصد، ختم ہو گیا اس کا، ختم۔ دنیا کے جو رنگریلیاں ہیں، جو دنیا کے اندر جو مزے لوٹنا ہے، وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کینسر دے کے۔ خیر وہ اپنی زندگی کی عبرت کے طور پہ وہ پورا جو ہے معلومات اللہ کی راہ میں دے دیا۔ مگر میں بتا رہا ہوں ایک حقیقت کھل گئی اس کے سامنے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی، بڑھاپا آ کے کھول دے گا، یہی حقیقت ہے بیماریاں آ کے کھول دے گی، یہی حقیقت ہے تمہارے ہاتھ سے اولاد بھی جائے گی، تمہارے سے پیسہ بھی جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھو کلائمیٹ سیریس پرابلم کیا ہے ہمارا بولے تو اب کلائمیٹ کا ہے دنیا کے اندر۔ نیوکلیئر اگر انسان یوز کرتا ہے تو ہیروشیما کے وقت میں جاپانی آج تک امریکہ سے نہیں بات کرتے کھل کے۔ کوریا اور جاپان اسلام کی تحقیق میں لگا ہوا ہے، مگر ان کے کرسچینٹی کی طرف توجہ نہیں دیا۔ جو باتیں میں اپنی تحقیق سے سیریس ہو کے دیتا ہوں مسلمانوں کو، سوچو نیوکلیئر جب بنے گا، لوگ استعمال کریں گے، انسان یہاں زمین کو کھوکھلا کر دے گا، وہاں کوئی ہریالی نہیں اگے گی، کوئی بھی جو ہے تمہارے کو زمین سے جو اگتا ہے اناج وہ تم کو نہیں ملے گا۔ زمین سے ہی تو ہر چیز تم کو ملتی ہے، اللہ تمہارا پیٹ پالتا ہے، اللہ کو نہیں سمجھتا۔ ہندو دیکھو بیٹھا ہوا ہے، ایک میرے والدہ کے زمانے میں ہم ایک قصہ سنتے تھے، ایک آدمی آیا، پاخانہ کیا، پاخانہ بولے تو فضلہ، فضلہ بولے تو ٹٹی، سنڈاس، اور بھی بہت سارے لفظ ہوں گے۔ تو وہ جو کیا اس کے اوپر ٹوپی رکھ دیا، وہ دوسروں کو نظر نہیں آنا بول کے، لوگ سڑک کے اوپر کیا تھا، ٹوپی رکھ دیا۔ اب لوگ آ کے پوچھ رہے تو اس کے اندر طوطا ہے بول رہا۔ ہندوؤں کا قصہ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے پاس گارڈ ہے بولے، اب بولو اس کو آ کے یہاں فکس کرے۔ کلائمیٹ پورا برباد ہو رہا جائے گا، کلائمیٹ برف گر جائے گی، پوری پانی ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا، آسمان کے اندر جو ہے زہر ابر آلود جا کے جو ہے زہر آلود ہو جائے گا پورا۔ ہواؤں کا جو رخ ہے، ہواؤں کا جو گزرنا ہے، ہواؤں کا جو دنیا کے اندر چہل پہل کرنا ہے، وہ سارا ابر آلود نہیں بلکہ زہر آلود ہو جائے گا۔ ابر بارش پھینکتا ہے، برساتا ہے بارش، مگر یہ تم کو تمہارے اوپر
زہر آلود فضائیں تمہارے اندر سانسوں کے اندر آئیں گی. یہ آنے والا وقت ہے. اللہ کو بھول گئے، اب بولو ہندو کو آؤ، بولو گاڈ کو. طوطا ہے بولتا نہ رے، ایک ٹوپی رکھ دیا پیخانے پہ تو وہ فضلے پہ گندگی پہ، اب بولا طوطا ہے خدا ہے. کہاں ہے رے خدا؟ بلا. کرسچن تو بلا رے، اللہ کو بیٹا ہے بولتا نہ رے، بلا بے شرم. اب کی زندگی کا سب سے خطرناک انسان کو وقت دے دیا اللہ تعالیٰ. خوف انسان کو اتنا دے دیا. یہ دیکھو نافرمان ہے انسان، اللہ کی نہیں مان کے جینا چاہتا. ہندو کو پتا ہے اللہ بول رہا قرآن کے اندر میں جلاؤں گا، مرتے جل جاتا. لیکن تو مجھے زندہ دیکھے گا قبر کے اندر انشاءاللہ. میں تمہارے سامنے آؤں گا، میں اس وقت دیکھوں گا کہ یہ کوئی کلائمیٹ فکس کرنے آتا کیا سوائے اللہ کے. اللہ کہہ رہا ہے میرے سے مانگو، میں ہی یہ دونوں جہاں کا مالک. اب دیکھو مسلمان اتنا ڈرا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے اذان دے رہا انہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے تیرے دل کے اندر آ رہی بات، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے تو نماز پڑھ رہا. اب یہ سب تو وہاں خبر میں لے گیا تو جب اللہ یا کوئی اور تیرے سامنے آ گیا سمجھ، تو سمجھ رہا خدا اللہ نہیں ہے تو کوئی اور خدا آ گیا سمجھ جا. تو پوری دنیا کے اندر بولا تھا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسا آ سکتا؟ تو پوچھ سکتا اس کو دوسرا خدا تیرے سامنے. تیری عقل کے لیے بول رہا ہوں میں، اے مسلمان تیری عقل کے لیے بول رہا ہوں. کوئی خدا کیسا آ سکتا جب پوری دنیا کے اندر اس کی اذان گونج رہی 1400 سال سے، یا اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے وقت میں یہ بات ہوئی تھی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ جب تیرے کو جو ہے حشر کے میدان میں ٹھہرائے گا فیصلے کے وقت میں، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولتے، تیرے سامنے کوئی کیسا آئے گا؟ سوچ. کوئی آیا تھا تیرے کو بولنے کہ اللہ کے سوا نہیں میں خدا ہوں تیرے آنکھوں کے سامنے یا تیرے کان میں، یا کوئی بولا تھا؟ کچھ نہیں. شیطان تجھے دنیا کے اندر غفلت میں رکھ دیا. اس واسطے اللہ تعالیٰ تیرے زبان سے یہ ریکارڈ کرا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. میرے مسلمان اب یہ جو فکس کرنے کا ہے کلائمیٹ کا، کوئی نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات. ابھی تم تیار ہو جاؤ، دوسروں کو بلاؤ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو جو ہے سکون سے رکھے گا دنیا میں. ورنہ جو اب جو خوف اور ڈر چل رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ کو بھول کے لوگ جو ہے تفریح، اللہ کو بھول کے جو ہے انٹرٹینمنٹ کی جو لگی ہوئی ہے، پرانے قصوں میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو انسان پرانے قصوں میں وہ فلمی کہانیاں، وہ فلمی ڈرامے، وہ جو یا ٹی وی ڈرامے، یا پھر تم کو براڈ وے شوز جیسے ایسے، یہ بیوقوفی کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیا انسان اسی میں کھو جائے گا، اور یہ بعد میں تمہاری سانس ختم ہو جائے گی، تو مر جائے گا. اللہ